رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت کا بے شمار فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے جو اللہ رب العزت قرآن مجید کو سیکھنے اور درست انداز میں پڑھنے کے لیے جمع کر رہا ہے۔ یہ محض اللہ ہی کی توفیق ہے جو ہم قرآن مجید سیکھنے کی مختصر سی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جو گزشتہ اسباق تک جو ہم نے پڑھا تھا اس کا مختصر انداز میں اعادہ ہم دہرائیں گے۔ پھر جو ہمارا سبق جو ابھی پچھلے کلاسوں سے ٹاپک چل رہا ہے جس کا نام ہے 7 قرآنی جوڑے۔ کیا نام ہے؟ 7 قرآنی جوڑے۔ یہ وہ جوڑے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ان جوڑوں کو اچھی طرح سمجھ لیا، ان پیئرز کو اچھی طرح سمجھ لیا تو 16,000 مقامات قرآن مجید کے الحمدللہ سمجھنے کے ہم قابل ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلا جوڑا گزشتہ کلاس میں ہمارا ہو گیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرا جوڑا پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کچھ چیزوں کو دہرا لیجئے۔ ان لفظوں کو دہرا لیں، یہ ہمیشہ یہ آتے رہتے ہیں بار بار۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ یہ انا۔ اس کا مطلب ہم کیا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں؟ بے شک۔ جیسے ان اللہ، بے شک اللہ۔ لی کا مطلب ہم کیا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں؟ کے لیے۔ للہ، اللہ کے لیے۔ لی رسول، رسول کے لیے۔ فی، اس کا مطلب کیا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں؟ جیسے فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ صحیح، اللہ کے دین میں۔ فی المسجد، مسجد میں۔ صحیح۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اگلا لفظ پڑھا ہے اعلی۔ اعلی کا مطلب ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں پر۔ جیسے علی المنبری، کیا مطلب ہوگا؟ ممبر پر۔ علی الکرسی، کرسی پر۔ اگلے لفظ ہم لوگوں نے اہم پڑھا تھا من۔ من کا مطلب کیا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ہم؟ سے۔ من المسجد، مسجد سے۔ من البیت، گھر سے۔ یہ اگلے لفظ ہم لوگوں نے پڑھا تھا الہ۔ الہ کا مطلب کیا تھا؟ کی طرف۔ الی المسجد، مسجد کی طرف۔ من المسجد الی المسجد، مسجد سے مسجد کی طرف۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم لوگوں نے جو جوڑے پڑھنا شروع کیے تھے تو ان میں سے پہلا جوڑا ہم نے یہ پڑھا تھا۔ یہ لفظ پڑھیے، کیا ہے؟ ہوا، پہلا حصہ جوڑے کا۔ اس جوڑے کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ ہو۔ ہوا کا مطلب ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ، مذکر۔ اور ہو کا مطلب اس کا۔ اور ہو کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کے آخر میں مل کر آتا ہے، اٹیچڈ ہوتا ہے۔ جیسے رب ہو، کیا مطلب ہوگا؟ رب ہو، اس کا رب۔ دین ہو، اس کا دین۔ رسول ہو، اس کا رسول۔ تو یہ دو حصے ہو گئے، ایک ہوا اور دوسرا ہو۔ اور ہو کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ بعض دفعہ ہو ہوگا، بعض دفعہ ہی ہوگا۔ جیسے من آ گیا اس ربہ سے پہلے تو کیا بنے گا؟ من ربہ۔ اب نسبتاً تھوڑا سا بڑا ہو گیا، کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کے رب سے۔ ٹھیک ہے۔ فی کا مطلب ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ میں نا۔ اب مثال کی ضرورت، فی دینہ، اس کے دین میں۔ فی بیتہ، اس کے گھر میں۔ اور آخری کلاس میں جو ہماری بات آئی تھی کہ اگر یہ ہو سے پہلے براہ راست ان میں سے کوئی سا لفظ آ جائے، مثال کے طور پہ ہو سے پہلے انا آ جائے تو کتاب بنے گا انہو۔ کیا مطلب ہوگا؟ بے شک وہ۔ اگر لی آ جائے تو تھوڑی سی تبدیلی تھی، کیا ہو جائے گا؟ لہو۔ زبردست۔ لی کا مطلب کے لیے ہے اور ہو اس کے بعد لگ گیا تو لیہو نہیں بلکہ لہو۔ کیا مطلب ہوگا؟ اس کے لیے۔ اگر فی آ جائے ہو سے پہلے تو لفظ کیا بنے گا؟ فی ہی۔ ہو نہیں بنے گا بلکہ کیا ہوگا؟ فی ہی۔ جیسے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ربی ہی ہو گیا تھا۔ فی ہی کیا مطلب ہو جائے گا؟ اس میں۔ ٹھیک ہے۔ اگر اعلی آ جائے ہو سے پہلے تو لفظ کیا بنے گا؟ علیہ ہی۔ کیا مطلب ہوگا؟ اس پر۔ اگر من آ جائے ہو سے پہلے تو لفظ کیا بنے گا؟ من ہو۔ کیا مطلب ہوگا؟ اس سے۔ ٹھیک ہے۔ اگر الہ آ جائے ہو سے پہلے تو کیا بنے گا؟ الیہ ہو نہیں بلکہ کیا ہو جائے گا؟ الیہ ہی۔ کیا مطلب ہوگا؟ اس کی طرف۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا پہلا جوڑا گزشتہ کلاس میں مکمل ہوا تھا۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ جوڑا جو آج کی کلاس کا وہ بھی 2 حرف ہیں، 2 لفظ ہیں، انتہائی آسان۔ پہلا لفظ پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لفظ ہے یہ جو یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے؟ یہ رہا، کیا ہے یہ؟ انتا۔
انتا کا مطلب تم، انتا کا مطلب قرآن مجید میں بہت ساری جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا جو جوڑی دار دوسرا لفظ ہے نا انتا کا، وہ ہے لفظ اہم، اس کو میں سرکل کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کا، کاف زبر کا، کیا ہے کا، یہاں پہ کیا تھا ہو، اور یہاں پہ کیا ہے دوسرا حصہ کا، یہ بھی لفظ کے آخر میں لگے گا کا، جیسے ربو کا، کیا مطلب ہوگا کا، انتا کا مطلب تم تھا نا تم، تو ربو کا تمہارا رب، ربو کا تمہارا رب، تو آج سے جوڑا یہ دو لفظوں پر مشتمل ہے، انتا کا مطلب تم اور کا مطلب تمہارا، اور کا لگے گا لفظ کے آخر میں۔ اب تھوڑی سی پریکٹس کریں گے ہم، جیسے ربو کا کیا مطلب ہے تمہارا، دینو کا تمہارا دین، رسولو کا تمہارا رسول، ٹھیک ہے، اور مثال کے طور پر بیت، بیت کا مطلب کیا تھا گھر نا، بیتو کا تمہارا گھر۔ چلیں اب اس کی ہم پڑھتے ہیں پریکٹس، اور یہ بات ذہن میں رہے انتا کے بعد والے لفظ یہ تو بغیر ال کے ہوگا یا ال کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ ہم پڑھتے رہے ہیں، بغیر ال کے ہوگا تو مثال کے طور پر پڑھیے، انت رب تم رب ہو، انت نذیر تم ڈرانے والے ہو، انت یوسف تم یوسف ہو، جی۔ اچھا اب یہ انتا کے ساتھ قرآن مجید میں کم الفاظ آئے ہیں، کا کے ساتھ جو اس کے جوڑی دار دوسرا ہے نا کا، آج جو ہم پڑھیں گے اس کا استعمال بہت زیادہ قرآن میں، ٹھیک ہے، تو انتا جیسے انت نذیر تم نذیر ہو یعنی ڈرانے والے ہو، انت یوسف تم یوسف ہو، انت یہ لفظ پڑھیے کیا ہے انتا حل، یہ ہے نا سورہ بلد کے اندر لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، انت اور تم حلن، حلن کا مطلب کیا ہے پڑاؤ ڈالنے والے، رکنے والے، وہاں پہ ٹھہرنے والے ہو، انت منذر تم ڈرانے والے ہو، منذر اور نذیر ان دونوں کا مطلب کیا ہے ڈرانے والے، صحیح آگے، انت مذکر تم کیا ہو نصیحت کرنے والے، ہم کہتے ہیں نا تذکیر، تذکیر کرنی چاہیے، تذکیر یعنی یاد دہانی، اسی سے ہے مذکر، تم نصیحت کرنے والے ہو، انت یہ پڑھی کیا ہے انت مفتر، مفتر کہتے ہیں جس کو اردو ہم کہتے ہیں نا افطرا پردازی کرنا، جھوٹ گھڑنا، ہے نا، انت مفتر تم جھوٹ گھڑنے والے ہو، جی۔ اب انما کے ساتھ یعنی انتا کا استعمال چونکہ نسبتاً کم ہے اس وجہ سے ہم نے کم الفاظ پڑھے تھے، آگے انما سے، انما در حقیقت، انما انت نذیر در حقیقت تم ڈرانے والے ہو، انما انت مذکر در حقیقت تم نصیحت کرنے والے ہو، انما انت منذر ترجمہ غلط ہے، آپ خود ترجمہ صحیح کیجئے گا، انما انت منذر در حقیقت تم ڈرانے والے ہو، وانت اور تم حل پڑاؤ ڈالنے والے ہو، بہذا البلد اس شہر میں، انما انت نذیر در حقیقت تم ڈرانے والے ہو، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر شے پر، ہر چیز پر، ہر چیز کا وکیل نگہبان ہے، وکیل ہے، انما انت منذر در حقیقت تم ڈرانے والے ہو، اچھا اگلے لفظ آپ پڑھیے کیا ہے لکلی، اس کے بعد کیا ہے قوم، قوم کا مطلب تو قوم، کل کا مطلب ہر، لکلی قوم ہر قوم کے لیے، لی ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا ہر قوم کے لیے، ہادن کوئی ڈرانے والا، کوئی ہدایت دینے والا ہے، ہادی ہدایت دینے والا، جی راہ دکھانے والا۔ اب یہ ایک بات کہ انتا کے بعد اگر الف لام والا لفظ آ جائے، جیسا کہ انتا کے بعد یہ کیا لکھا ہوا پڑھیے علیم سے پہلے ال، کیا ہے تو انتا کے بعد اگر ال والا لفظ ہو تو وہاں پہ صرف تم نہیں ہوگے بلکہ تم ہی، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ ہوا کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہوا کے بعد والا لفظ اگر ال کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، جیسے ہوا التواب تو کیا ہوگا وہی خوب توبہ قبول کرنے والا، ہوا الرحیم وہی رحیم ہے، اسی طرح انتا کے بعد اگر ال آ جائے تو کیا مطلب ہوگا تم ہی، جیسے انت العلیم الحکیم تم ہی، آپ ہی علم والے اور حکمت والے ہیں، انت السمیع العلیم آپ ہی سننے والے اور جاننے والے، انت التواب الرحیم
آپ ہی خوب توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے. انت العزیز الحکیم, آپ ہی زبردست حکمت والے. انت الوہاب, آپ ہی خوب عطا کرنے والے ہیں. جی چھ نمبر سبق 5 نمبر مکمل ہو گیا. 6 نمبر یونٹ 4 ہاں, اس کا سبق نمبر 6 سے 10 جو ہے. جی یہ چلیے. ابھی ہم آج دوسرا جوڑا ہمارا کیا تھا؟ کا مطلب اب ہم پڑھیں گے بیتن گھر, بیتو کا تمہارا گھر. چلیے اب اس کا استعمال نا قرآن مجید میں بہت ہے. یہاں پہ میں ایک بات واضح کر دوں, آگے چلیے. ایک بات اہم ہے, اس کو یاد رکھیے گا. کا بتائیے لفظ کے آخر میں آ رہا ہے یا لفظ کے شروع میں آ رہا ہے؟ یہاں پہ کا کہاں آ رہا ہے؟ بعد میں آ رہا ہے نا, مل کر آ رہا ہے اور بعد میں آ رہا ہے نا. ایک بات سن لیجئے, اگر کبھی کبھار بہت کم دوسرا استعمال ہے, کا لفظ کے شروع میں بھی آتا ہے. کا شروع میں بھی آتا ہے, جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سورہ وہ قاریعہ, القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کیا ہے کل فراشی. وہاں فراش سے پہلے کا آ گیا. اسی طرح ہم وہاں پڑھ رہے ہیں سورہ فیل کے اندر سب سے آخری آیت ہے فجعلہم کعصف, عصف سے پہلے کا آ گیا ہے نا. تو کا اگر شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کی طرح, کے مانند, کے جیسا. جیسا کہ کل فراش پتنگوں کی طرح, کا عصفن کس کی طرح؟ روئی کی طرح, بھوسے کی طرح. صحیح ہے. اسی طرح کل جنت, جنت کی طرح. لیکن یہاں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ کہ لفظ کے آخر میں کا آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہارا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یور, تمہارا. بیتو کا تمہارا گھر, ربو کا تمہارا, رحمتو کا تمہاری رحمت. اب یہاں پہ کا جو ہے کس لفظ کے ساتھ قرآن میں استعمال ہوا ہے, ان کو ہم پڑھیں گے, اور یہ الفاظ زیادہ ہیں, ان کو ہم پڑھتے ہیں. ربو کا تمہارا, قومو کا نفسو کا تمہاری جان, اہلو کا تمہارے گھر والے, قلبو کا تمہارا دل, صلاتو کا تمہاری نماز, جنتو کا تمہاری جنت, ابنو کا تمہارا بیٹا. شان یہ نسبتاً نیا لفظ ہے, شانی ان. شانی ان کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ دشمن. ہم سورہ اس کے اندر سورہ کوثر جو سب سے چھوٹی سورت ہے نا, اس کے اندر ہم آخری آیت کیا پڑھتے ہیں؟ ان شانی کا, شانی کا ہے نا. تو وہاں پہ کا مطلب تمہارا, شانی او کا تمہارا دشمن, بیتو کا تمہارا گھر, ذکرو کا تمہارا ذکر. ذنب کا مطلب ہوتا ہے گناہ, ذنبو کا تمہارا گناہ, مقامو کا تمہارا مقام, رحمتو کا تمہاری رحمت. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ ضلال. ضلال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمراہی. ضلالو کا تمہاری گمراہی, صدر, صدرو کا تمہارا سینہ. جیب کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ جیب اور گریبان. جیبو کا تمہاری جیب یا تمہارا گریبان. سبحانہ کا تمہاری پاکی. ٹھیک ہے. ظہر, ظہر کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ کمر, پشت, پیٹھ ہے نا. ظہرو کا تمہاری پشت. ید, ید کا مطلب ہاتھ, یدو کا تمہارا ہاتھ. یمین یہ نسبتاً نیا لفظ ہے. یمین کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ دایاں ہاتھ. یمین دایاں ہاتھ کو کہتے ہیں, یسار بائیں ہاتھ. یہ شمال بھی کہتے ہیں, شمال اور یمین. اسی طرح یمین کا ایک دوسرا مطلب بھی ہوتا ہے, کہیں کہیں دوسرا مطلب آیا, وہ قسم کے لیے آتا ہے. یمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ دایاں. یمینو کا تمہارا دایاں. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا نا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ ہو رہا تھا تو کیا فرمایا؟ اللہ رب اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ, یہ میری
میرا آسا ہے. ٹھیک ہے, تو یمین کا تمہارا دائیں ہاتھ, عندک یہ دال کے اوپر زبر ہوگا, عندک تمہارے پاس. بصر, بصر بتائیے کسے کہتے تھے؟ بینائی, بصارت نا. بصارو کا تمہاری بینائی, تمہارا دیکھنا, تمہاری آنکھ. وعدو کا تمہارا وعدہ. الحمدللہ, اب ہم ان آیات یا جملوں کو خود اللہ کی توفیق سے حل کرنے کے قابل ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. ربک تمہارا رب, علی کل شیء ہر چیز, ہر شے پر, حفیظ حفاظت کرنے والا. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے, یہاں پہ رک جائیے. حسبن کا پچھلے اس میں آیا تھا جب ہم ہوا پڑھ رہے تھے, حسبہ. حسب کہتے ہیں کافی ہونا, سہارا. صحیح ہے, تو حسبو کا تمہارا سہارا یا تمہارے لیے کافی کون ہے؟ اللہ. اللہ. آگے وَكَانَ رَبُّكَ, اور کانا ہے, ربک تمہارا رب, قدیرا قدرت رکھنے والا. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, اور ہے تمہارا رب دیکھنے والا, بصیر. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے, بصروک. یہاں پہ رک جائیے. فا کا مطلب بتائیے کیا تھا؟ بس تو ہے نا. بصروک تمہاری بینائی, تمہاری بصارت, تمہاری آنکھ. آگے لفظ پڑھیے کیا ہے یہ, الیوم, اس کا مطلب ہوتا ہے آج کے دن. بس تمہاری آنکھ آج کے دن. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے, حدید. حدید ویسے کسے کہتے ہیں؟ حدید گلشن حدید ہے نا. حدید کسے کہتے ہیں؟ لوہا. صحیح ہے, مراد کیا ہے؟ پتھرائی ہوئی ہوں گی آج کے دن. جی. وَرَبُّكَ, اور تمہارا رب, الغفور مغفرت کرنے والا ہے, ذو الرحمہ رحمت والا ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِي, اور تمہارا رب غنی ہے, ذو الرحمہ رحمت والا. اچھا, ذو کا مطلب پہلے آ چکا ہے. ذو کہتے ہیں والا کو. ذو کیسے کہتے ہیں یاد رکھیے گا, اردو میں ہم سوال کرتے ہیں ذو اور ذی, جیسے ہوتا ہے نا ذی شان, ذی شعور, ذی علم, ذی معنی وغیرہ الفاظ. تو ذو کا مطلب ہوتا ہے والا. ٹھیک ہے, اور اسی کی جمع ذو کی جمع, یا ذی اور ذو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. اس کی جمع آتی ہے اولو. کیا آتی ہے؟ جیسے اولو العلم, علم والے, اولو الالباب عقل والے. ٹھیک ہے, اولو العقل عقل والے, اس طرح کے. تو ذو کا مطلب والا, اس تو کیا مطلب ہوگا؟ ذو الرحمہ رحمت والا ہے. وَرَبُّكَ, اور تمہارا. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے, اعلم سب سے زیادہ جانتا ہے, علم رکھتا ہے. بمن, اس کا ترجمہ لکھا ہوا, بمن ان کو جو, فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں ہے. جی. اچھا, یہ اب ہم نسبتاً قطعہ بڑا ہو رہا ہے. ابھی ہم نے کا والا قطعہ پڑھ لیا کہ لفظ کے آخر میں اگر کا لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارا. اب اگر اس سے پہلے ان میں سے کوئی سا لفظ آ جائے جس کو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دہرایا تھا, ان, لی, فی, علی, الی, من وغیرہ آ جائے تو نسبتاً تھوڑا بڑا ہو جائے گا قطعہ. مثال کے بیتو کا تمہارا گھر, فی بیتی کا تمہارے گھر. اگر اسی کو من کر دیں, من بیتی کا تمہارے گھر سے, الی بیتی کا تمہارے گھر کی طرف, اعلی بیتی کا تمہارے گھر پر, لی, لی بیتی کا تمہارے گھر کے لیے. ٹھیک ہے, چلیے اب وہاں آگے چلتے ہیں. جی آگے چلیے. اور بس اب یہاں پہ دیکھیں کا من سے پہلے, اس کے اندر ہم تین تین لفظ پڑھیں گے کیونکہ یہ سارے ابھی ان کے قطعوں میں آنے ہیں. یہ سارے الفاظ, من ربی کا تمہارے رب سے, من بیتی کا تمہارے گھر سے, من قومی کا تمہاری قوم سے. صرف اس کو پڑھ لیں چونکہ اس کی نسبت نہیں آئے. من ذنب, ذنب ابھی آیا تھا آج بھی, من ذنبی کا تمہارے گناہ سے. چلیے آگے چلیں. اب فی کے بعد اگر, جی ہاں فی, اچھا ٹھیک ہے, من کے بعد فی آ گیا. فی کا مطلب کیا تھا؟ میں. فی رحمتی کا تمہاری رحمت میں. فی صدری کا تمہارے سینے میں. فی ضلالی کا
تمہاری گمراہی میں. اور کوئی لفظ, ہاں یہ تین لفظ نسبتاً ہے, اس کو پڑھ لیجئے. فی منامی کا, تمہارے خواب میں. اس کو یاد رکھیے گا منام. کیوں؟ کیونکہ آج جو ہم ابھی قرآن مجید کی مشق کریں گے نا, تو اس کے اندر بھی ایک لفظ آنے والا ہے منام. منام کسے کہتے ہیں؟ نوم کہتے ہیں. لفظ نوم, نون واو میم, نوم کہتے ہیں سونے کو. نوم کسے کہتے ہیں؟ سونا. تو اسی سے ہے منام خواب. ٹھیک ہے. فی جی جی کس میں؟ حلم یا حلم. حلم تو بردباری. ہاں, خواب کو رؤیا بھی کہتے ہیں, احلام بھی کہتے ہیں. بالکل صحیح, احلام بھی کہتے ہیں خواب کو. حلم اس کی جمع حلم نہیں, حلم ہے. حلم کہتے ہیں ویسے بردباری کو. تو رؤیا بھی کہتے ہیں خواب کو, حلم بھی کہتے ہیں خواب کو, اور اسی طرح حلم بھی کہتے ہیں خواب کو, اور اسی طرح منام بھی کہتے ہیں خواب کو. اچھا, منام کے اصل روٹ ہے نوم, سونے کو کہتے ہیں. رؤیا کا اصل رؤیا ہے رؤیت. ہم کہتے ہیں نا رمضان میں چاند دیکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ رؤیت. کیا کہتے ہیں؟ رؤیت. تو اسی سے ہے رؤیا. رؤیا کہتے ہیں دیکھنے کو. نیند میں جو دیکھا جاتا ہے اس کے لیے لفظ آتا ہے رؤیا. اسی طرح حلم جو ہے, لیکن وہ اس عام خواب کو نہیں کہتے. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں انہوں نے کہا تھا احلام اضغاث, کہ یہ ایسے ہی قسم کے خواب ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں. یہ سارے مترادف ہیں ایک دوسرے کے. اچھا آگے چل, یہ ایک نیا لفظ ہے, اس کو بھی پڑھ لیں ذرا. فی جیبی کا, تمہارے گریبان میں, تمہاری جیب. فی یہ نسبتاً نیا لفظ ہے. فی مشی کا, تمہاری چال. مشیون کہتے ہیں چلنے کو. فی مشی کا, تمہارے چلنے میں, یعنی تمہاری چال میں. آگے چلتے ہیں. اب الہ کی طرف اگر آ جائیں, الہ کا مطلب کی طرف. الہ ربی کا, تیرے رب کی طرف. یہ لفظ آپ پڑھیے کیا ہے, پڑھیے کیا ہے؟ الہ. الہی کا کیا مطلب ہوگا؟ تمہارے الہ کی طرف. تمہارے کس کی طرف؟ الہ کی طرف, معبود کی طرف. جی. الہ امی کا, تمہاری ماں کی طرف. ام کہتے ہیں ماں کو نا. الہ طعامی کا, تمہارے کھانے کی طرف. اور انا جیسے ان ربک, بے شک تمہارا رب. ان صلاتک, تمہاری نماز. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ اچھا, ان ابن کا تھا, ملا کر پڑھیں گے تو ان ابن کا. ابن کا مطلب کیا تھا؟ ابن, ابن بیٹا نا. ان ابن کا, بے شک تمہارا بیٹا. جی آگے چلتے ہیں. ان نشانیہ کا, بے شک تمہارا دشمن. جی. اس کے بعد بی. بی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. کس کا ترجمہ ہوگا؟ سیاق سباق سے, ہے نا. فی الحال صحیح کر لیں. برحمتی کا, تمہاری رحمت سے. بکفری کا, تمہارے کفر سے. بنفسی کا, تمہارے نفس سے. بس اور کوئی ایسا اس میں نہیں ہے. اس وقت لی. لی کا مطلب کیا تھا؟ کے لیے. لی ربی کا, تمہارے رب کے لیے. لی قومی کا, قوم کے لیے. لی ذم, ذم تو آ چکا ہے نا. لی ذنبی کا, تمہارے گناہ کے لیے. لی زوجی کا, تمہاری بیوی کے لیے, زوجہ کے لیے. جی. عن کا مطلب ہوتا ہے کے بارے میں. عن ربی کا, تمہارے رب کے بارے میں یا تمہارے رب سے. عن قومی کا, تمہاری قوم کے بارے میں یا تمہاری قوم سے. عن قولی کا, تمہارے قول کے بارے میں. عن سبیلی کا, سبیل, سبیل کسے کہتے ہیں ویسے؟ سبیل راستے کو کہتے ہیں. سبیل کسے کہتے ہیں؟ راستہ. فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. تو عن سبیلی کا کیا مطلب ہوگا؟ تمہارے راستے کے بارے میں. علی کا مطلب پر. علی قلبی کا, تمہارے دل پر. علی ربی کا, تمہارے رب پر. علی والدتی کا, تمہاری والدہ پر. والدتن, والدہ, والد, والد. جی آگے چلتے ہیں. اب یہاں سے یہ اصل وہ ہے ہمارا کہ جس کے اندر انشاءاللہ ہم ان جملوں کا, قرآنی جملوں کا ترجمہ کریں گے. کوشش کیجئے. پہلا لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ الحق. ترجمہ کیا کریں گے؟ حق. من ربی کا, تمہارے رب سے ہے. اب مکمل جملے کا ترجمہ کریں گے. حق تمہارے رب سے ہے. ان ربک, بے شک تمہارا رب. واسع المغفرہ, وسیع مغفرت والا ہے, خوب معاف کرنے والا ہے. ان ربک, بے شک تمہارا رب. ہوا,
जबरदस्त, दूसरा हमारा पैगाम हुआ था, हुआ वो, बेशक तुम्हारा रब वो, ये वाव यहाँ पे नहीं है, गलत है, आलम ज्यादा जानने वाला है, इन्ना रब्बका बेशक तुम्हारा। अच्छा अगले लफ्ज आप पढ़िए, क्या है, लाम के ऊपर जबर है, क्या है, फिर पढ़िए, इसको थोड़ा दो हिस्सों में कर दें, क्या बनेगा, ला और दू, और ला तो याद है ना आप लोगों को, हम लोगों ने इस सबक में पढ़ा था, ला किताबुन, जबरदस्त, ला का मतलब क्या था, यकीनन, और दू का मतलब आज ही हमने पढ़ा है, क्या था, वाला। अब तर्जुमा करें, इन्ना रब्बका बेशक तुम्हारा रब, ला यकीनन, ज़ू मग़फ़िरतिन मग़फ़िरत वाला है, इन्ना रब्बका बेशक तुम्हारा रब, ला यकीनन, सरीउल इक़ाब, सरीअ का मतलब जल्द करने वाला, इक़ाब पकड़ने वाला, अंजाम वाला है, जल्द अंजाम वाला है, बियदी। अच्छा इसको तीन हिस्सों में तकसीम कर दें लफ्ज़ बियदी का, पहला हर्फ क्या हो जाएगा, बी, सही, दूसरा क्या होगा, यद, तीसरा क्या होगा, का, जो हमारा कहता है जोड़ा है, का का मतलब तुम्हारा, यद का मतलब हाथ, तो यदी का मतलब तुम्हारा हाथ, बी यदी का तुम्हारे हाथ से, या तुम्हारे हाथ में, अल खैर खैर है, भलाई है, इन्ना इला रब्बिका बेशक तुम्हारे रब की तरफ, अर्रुजा रुजू करना है, पलटना है, लौट कर जाना है, व अन्न इला रब्बिका और के बेशक तुम्हारे रब की तरफ, अल मुंतहा इंतहा है, मुंतहा का मतलब इंतहा जिसकी इख्तिताम है जी, इन्ना रब्बका बेशक तुम्हारा रब, ला ला यकीनन, बिल मिरसाद, मिरसाद कहते हैं घात को, किसको कहते हैं, घात, वो उर्दू में कहते हैं रसद गाह, इसी से है ये लफ्ज रसद, रसद स्वाद से, रसद सीन से नहीं, सीन से जो रसद होता है उसका मतलब कुछ और होता है, उसका सप्लाई होता है, रसद उसका मतलब क्या होता है, सप्लाई होता है ना, तलब, डिमांड एंड सप्लाई, रसद और तलब, तो सीन से होता है, स्वाद से होता है ना रसद, तो उसका मतलब होता है घात लगाना, तो लबिल मिरसाद बेशक तुम्हारा रब घात में है। आगे, इन्ना सलातका बेशक तुम्हारी नमाज, सकनुन सुकून का बाइस है, क्या है, सुकून का सबब है, सुकून वाली है, व इन्ना वादका बेशक तुम्हारा वादा, अल हक हक है, यानी हज़रत नूह अलैहि सलाम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे थे ना कि अल्लाह ये मेरा बेटा है, व इन्ना वादका अल हक, और आपका वादा तो क्या था, सच्चा था, तो फिर ये मेरा बेटा जी वो है ये, व इन्नहु और बेशक वो, लल हक ला ला यकीनन हक है, मिर रब्बिका तुम्हारे रब से, इला रब्बिका तुम्हारे रब की तरफ, मुंतहा, मुंतहा का लफ्ज आया था ना, मुंतहा इंतहा, मुंतहा हा, ये हा अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, तीसरा किताब जो हम, तीसरा जोड़ा जो होगा ना वो हा वाला होगा, हा का मतलब उस मुअन्नस का, मुंतहा हा उसकी इंतहा है। चले आगे, इन्न शानिअका बेशक तुम्हारा दुश्मन, हुआ हुआ के बाद अल आ रहा है, हुवल अबतर वही अबतर है। अच्छा अबतर किसे कहते हैं, बेनामो निशान, अबतर वैसे कहते हैं, वैसे अरबी के अंदर अबतर कहते हैं दुम कटे हुए को, दुम बुरीदा, क्या कहते हैं, दुम बुरीदा को कहा जाता है अबतर, सही है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है अबतर, इस माने में बहुत कम तर के माने में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, अबतर वो शख्स जो बेनामो निशान और जिसका कोई बेनस्ल होगा। चलिए, व इन्न यौमन बेशक यौमन दिन, और बेशक दिन, लेकिन यहाँ पे एक बात की तरफ इशारा कर दूं मैं, यहाँ पे याद होगा अल किताब और किताबुन के तहत हमने पढ़ा था ना कि अगर अल ना हो, जैसे कि यहाँ पे यौमन के साथ अल नहीं है ना, है ना, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था किताबुन के अंदर क्या तर्जुमा करेंगे, कोई किताब, एक किताब, तो वह इन यौमन और बेशक एक दिन, वह इन यौमन और बेशक एक दिन, इंदा इंदा का मतलब पास, इंदा रब्बिका
تمہارے رب کے پاس، بے شک ایک دن تمہارے رب کے پاس. آگے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. ہاں اس کو کا کو الگ کر دیں اور آج کا سبق یاد کر لیں کہ میں نے کا کے بارے میں ایک بات بتائی تھی کہ کا اگر شروع میں آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسا، کی طرح، ہے نا. تو الف کہتے ہیں ہزار کو، سنا کا مطلب سال، کا الفی سنا ہزار سال کی طرح ہے. اور بے شک ایک دن تمہارے رب کے نزدیک کا الفی سنا ہزار سال. ہم یہاں پہ یہ سنا لفظ ہے نا، سنا سنا تم ہم کہتے ہیں کم سن بچہ، سن کم سنی، تو سن یہ والا سن ہے جس کو ہم کہتے ہیں سال، عربی کا لفظ ہے یہ سال. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. یا آدم، اے آدم، ان ہذا، یہ عدو، عدو دشمن ہے. آگے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ لکا، یہ لکا لی اور کا ہے. لکا تمہارے لیے، بے شک یہ دشمن ہے تمہارے لیے. وا لزوجی کا، تمہاری زوجہ کے لیے. یا نوح، اے نوح، انہو، بے شک وہ، لیسا، لیسا آ چکا ہے پہلے کافی دفعہ، نہیں ہے، من اہلی کا، تمہارے اہل میں سے، تمہارے گھرانے میں سے نہیں ہے وہ. ان ربک، بے شک تمہارا لا لا یقین ذو مغفرت، مغفرت والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وذو عقاب علیم، اور شدید ہاں مگر والا ہے، انجام والا ہے. ان ربک، بے شک تمہارا، لا سریع العقاب، جلد انجام والا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لا یقینا، غفور الرحیم، معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. یا نوح، اے نوح، ابھی یہی والی آیت ہم نے پڑھی تھی یہاں پہ، بے شک وہ تمہارے گھر میں سے نہیں ہے. آگے پڑھی، انہو، بے شک وہ، یہاں پہ من غلط لکھا ہوا ہے، انہو عمل غیر صالح، عمل کرنے والا ہے غیر صالح، یعنی صحیح عمل کرنے والا نہیں ہے. آگے وہ الباقیات، باقی کا مطلب باقی رہنے والا، الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی اچھائیاں، نیکیاں، خیرن، بہتر ہیں، عند ربک، تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کے نزدیک. چلیے آگے جی، اس آگے چلیے، ہو گیا ٹھیک. ہاں کیونکہ وہ ہے آگے، اور میں اگلے، ہاں نہیں اس کے اگلا آگے، نہیں آگے 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 اور کیونکہ عین کے بارے میں ہم پڑھ چکے. بس یہ ہے آج کا ہمارا یہ آخری ٹاپک ہے جو ہم اس کو لے کے جائیں گے. ابھی ہم لوگوں نے ذرا دہرائی ہے. سب سے پہلے آج کے دور میں ہم نے لفظ کیا پڑھا تھا؟ انتا. انتا کا مطلب تم. پھر ہم نے قطعے کا دوسرا لفظ کا پڑھا، ربو کا، تمہارا. پھر ہم آگے چلے، ہم نے پڑھا ربو کا جیسے قطعے سے پہلے ان میں سے کوئی سا لفظ لگ جائے، جیسے کہ ہم نے پڑھ لیا، جیسے من ربی کا، فی ربی کا، الی ربی کا. اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم بات کہ اس کا سے پہلے براہ راست ان میں سے کوئی سا لفظ لگ جائے. کا سے پہلے مثال کے طور پہ یہ لی لگ جائے تو کیا لفظ بن گیا؟ کا سے پہلے لی لگا تو لفظ کیا بنا؟ لکا. لکا کا مطلب تمہارے لیے. کا سے پہلے من لگا تو لفظ کیا بنا؟ من کا. کیا مطلب ہوگا؟ تم سے. کا سے پہلے فی لگا تو لفظ کیا بنا؟ فی کا، یعنی تم میں. اب ایک ہم چارٹ پڑھیں گے اس کے بعد. جی ہاں یہ چارٹ ہے، اس کو دیکھ لیے. اس کو یہ والا جو کالم ہے نا، یہ والا کالم اس کا یہ بہت اہم ہے، اس کو ہم دہرائیں گے صرف کیونکہ یہ تو یہاں پہ اس کی ترکیب ہے کہ کس طرح یہ بنا لفظ. جیسے قلم کا کیا مطلب؟ تمہارا. ان کا بے شک تم. ان کا کہ بے شک تم. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ کیا مطلب؟ لکا کیا مطلب؟ تمہارے لیے. الی کا تمہاری طرف. علی کا تم پر. فی کا تم میں. آخری لفظ عن کا تمہارے بارے میں. تمہارے بارے میں. اچھا یہ چارٹ ایک تھوڑا سا پیچھے کی، یہ چارٹ نا بہت اہم ہے. اس اعتبار سے اہم ہے کیونکہ اس کا استعمال قرآن میں ہے زیادہ. ٹھیک ہے، یہ والے الفاظ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم ہر کلاس کے اندر یہ الفاظ کو دہرا رہے ہیں.
اس کی وجہ اس کے پیچھے بہت اہم وجہ یہ ہے، میں ہر کلاس میں اس لیے دہراتا ہوں کیونکہ ہر کلاس کے اندر ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا استعمال بہت زیادہ ہے اور ان کا سمجھنا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. آج جو ہم کا پڑھ رہے ہیں تو کا کے ساتھ ان کا جو استعمال ہے اسی وجہ سے ہے. چلیے اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف جو قرآن جی آگے چلیے قرآنی جملوں کی طرف آگے اور جملے بس چلیے اب ان کو پڑھیں گے ہم. ابھی ہم نے پڑھا تھا لفظ، پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے، ان کا بے شک تم علی الحق حق پر ہو. آگے ان کا بے شک تم، آگے لفظ پڑھیے کیا ہے، میتون مرنے والے ہو. آگے پس ان کا بے شک تم، اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے، ہم تو پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب کیا ہوتا ہے، دھتکارے ہوئے ہو، راندہ درگاہ کیے ہوئے ہو. ان کا بے شک تم، آگے پڑھیے کیا ہے، رؤوف. رؤوف کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے، مہربان. رؤوف کہتے ہیں محبت کرنے والا، یہ رحیم کا ترجمہ ہے مہربان. رؤوف بہت محبت کرنے والے، بے شک آپ بہت محبت کرنے والے اور مہربان ہیں. ان کا کیا مطلب، بے شک تم. آگے پڑھیے کیا ہے، جامع الناس. جامع کا مطلب جامع اچھا ہاں یہ بہت اچھا ہے. جامع ایک اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ تو جامع ہے. جامع کا مطلب بہت زیادہ صحیح ہے، سب کو کلیکٹیو سب کو وہ کیا ہوا. جامع کا مطلب ہوتا ہے، اب یہاں سے سمجھیے ہم قاتل. قاتل کا مطلب کیا کرتے ہیں، قتل کرنے والا. ظالم ظلم کرنے والا. اب بتائیے جامع کیا ہوگا، جمع کرنے والا ہے نا. اسی طرح اسی سے ہے یہ بے شک آپ جامع الناس انسانوں کو جمع کرنے والے ہیں. ان کا بے شک آپ، آگے پڑھیے کیا ہے، سمیع الدعاء دعا کو سننے والے ہیں. ان کا بے شک آپ علی الحق المبین واضح حق پر ہیں. اچھا یہاں کا نہیں ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ ہے، کا غلط آ گیا. وَإِنَّ اور بے شک، یہ لفظ پڑھیے کیا ہے، یہ علیہ کا جو ہے اس سے مل کر بنا ہے، علیہ اور کا. علیہ کا مطلب کیا تھا، پر نا. تو اب بتائیے وَإِنَّ عَلَيْكَ اور بے شک تم پر ہے نا، علیہ کا تم پر، اور بے شک تم پر اللعنت لعنت ہے. جی آگے چلیے، ان کا بے شک آپ، بے شک تم علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہو، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہو. ان کا بے شک آپ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر. فإنک پس بے شک تم غفور الرحیم معاف کرنے والے اور رحم کرنا. فإنما پس در حقیقت، اگلی لفظ پڑھیے کیا ہے، ابھی آیا تھا علیکا، علا کا مطلب پر، کا تم، علیکا تم پر، پس در حقیقت تم پر البلاغ المبین. بلاغ کہتے ہیں کس کو، پہنچا دینا، مبین واضح، واضح طور پر. مجلس ختم ہو رہی ہوتی ہے تو ایک جملہ قرآن کی آیت کا پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین. اس کا مطلب یہی ہے، وما اور نہیں ہے، علینا ہم پر، ہم پر نہیں ہے، الا البلاغ المبین سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کے. کیوں، کیونکہ ہمارا کام جتنا ہے ہم کر رہے ہیں، باقی اگلا کام کس کا ہے، اللہ کا ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. چلیے اس کو مکمل کرتے ہیں. اولا، اولا کا مطلب کیا ہے، تباہی. اولا لکا تباہی ہے تمہارے لیے، ثم اولا لکا پھر تباہی ہے تمہارے لیے. اولا لکا فاولا تباہی ہے تمہارے لیے، بس تباہی ہے تمہارے لیے. آگے یہ لفظ پڑھیے کیا ہے، اس لفظ کو پڑھیے دوبارہ، یہ علیہ کا نہیں ہے بلکہ لفظ کیا ہے، الیہ کا. دیکھیں علیہ کا اس سے بنا تھا، علیہ کا تم پر، یہ الیہ کا بنا ہے اس سے.
کیا مطلب ہوگا؟ الی کا تمہاری طرف، ٹھیک ہے، وہ الیک المصیر، اور تمہاری طرف لوٹنا ہے، مصیر پلٹنا ہے. پس سلام لک، سلامتی ہے تمہارے لیے. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ بینک و بین. ہم کہتے ہیں نا مابین، ہم سب کے مابین، وہ جب معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہیں پہ ہم، وہ اس کے اندر بھی لوگ ہوتے ہیں نا فریقین کے مابین، تو بین کہتے ہیں درمیان کو. تو اب بتائیے بینک تمہارے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، تمہارے اور اس کے درمیان. آئیے پڑھیے کیا ہے؟ عداوت. عداوت کسے کہتے ہیں؟ دشمنی ہے جی. ہذا یہ، هو الحق، وہی نہیں ال آ رہا ہوا کے بعد، وہی حق ہے، یہ وہی حق ہے، من ربک، تمہارے رب سے. سلام علیکہ، سلامتی ہے تم پر. آخری لفظ ہے ہاں، یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ یہ تو ہم نے پڑھا تھا نا، ہاذا ہذہ. ہذہ کا مطلب کیا تھا؟ یہ مؤنث ہے نا. ہذہ یہ، من عندک، تمہارے پاس سے ہے. چلیے اب پانی کیسے کھل جی ایسا گڑبڑا کر دے. جزاک اللہ. اچھا یہ ہم جو یہ ہے تھوڑا اوپر کھیچیے گا تاکہ سپارہ اور وہ صورت سامنے آ جائے. ہاں چلیں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. یہ کون سا پارہ ہے؟ 21واں پارہ ہے. اتل ما اوحی، اور سورت کون سی ہے؟ سورت الروم ہے. صحیح ہے. اور اس کا ایک رکو انشاءاللہ نیچے سے، اب نیچے کر دیجئے جزاک اللہ. یہاں سے ہم شروع کریں گے اس جگہ سے. ومن آیاتی، میں رکو سے اس لیے نہیں شروع کر رہا، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں ابھی ہمارے لیے وہ نہیں ہے. اب یہ ان لفظوں کو انشاءاللہ کافی حد تک یہاں سے لے کر صفحے کے آخر تک ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کافی حد تک انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آئے گا بغیر ترجمہ کیے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ والی پوری آیت، پوری کی پوری آیت انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی سوائے ایک لفظ، یہ والے لفظ اور یہ والے لفظ میں بتاؤں گا صرف. ٹھیک ہے. چلیے اب میں پڑھوں گا، آپ کوشش کیجئے گا آیت سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. صحیح ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. جی من آیاتہ، ہی نہیں ہی ہم لوگوں نے ہو اور ہی گزشتہ اس میں پڑھا تھا نا ہم نے، اس کی زبردست. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں سے. اب یہاں پہ سے کی بجائے میں سے کر لیں، کیونکہ ہم نے من کے بارے میں پڑھا تھا کہ من کا مطلب سے ہوتا ہے، لیکن جب من سے آیت شروع ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں سے. تو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے. کیا ہے نشانیوں سے؟ اب پڑھیے. خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش، یعنی آسمان کو پیدا کر دینا، زمین کو پیدا کر دینا، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. اور کیا ہے؟ واختلاف السنتکم والوانکم، اختلاف ہے اختلاف، لیکن کس چیز کا اختلاف؟ یہ پڑھیے. السینہ، السینہ جمع ہے لسان کی. السینہ کس کی جمع ہے؟ لسان کسے کہتے ہیں؟ لینگویج، لینگویجز، زبانیں، مختلف زبانیں. تو اختلاف السنتکم، کا تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، کا آج کا ابتدا تھا، کا تمہارا، تم ایک کا. کم، زبردست. اور ترجمہ کریں. اختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کا اختلاف، وہ بھی اس کی نشانی ہے. اور کیا اختلاف؟ آگے پڑھیے کیا ہے؟ وَأَلْوَانِ، الوان لون کی جمع ہے. لون کیسے کہتے ہیں؟ رنگ کو. ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں جو ہے متلون مزاج ہے، یہ لوگ میں پہلے بھی کہتے ہیں متلون. متلون رنگین کو کہتے ہیں، لون رنگ کو کہتے ہیں. تو واختلاف الوانکم،
اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، مختلف رنگوں، تو یہ ساری کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کا بھی آپ آسانی سے ترجمہ کریں گے، ان، یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ فی ذالک، اب آپ ترجمہ کریں فی ذالک، نہیں ان کا تو ہو گیا ترجمہ بے شک، فی ذالک، ذالک کا مطلب کیا تھا؟ یہ، اور فی کا مطلب نہیں، فی ذالک کا ملا کر ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں دیکھیں یہ ہے نا، یہ میں تو نہیں کہتے نا، یہ میں ہے، اردو میں یہ استعمال نہیں کرتے ہم، کسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس میں۔ دیکھیں مثال کے طور پہ وہ ذالک ہے دیٹ، دور کے لیے نا، اور اگر ہم کہیں ان دیٹ، کیا کہیں گے؟ ان میں، اس میں، ہے نا؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان فی ذالک، بے شک اس میں یا اس میں، لا یہ والا لا یقیناً، بے شک اس میں یقیناً، آیات، نشانیاں ہیں۔ آگے اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ لامین نہیں ہے، لام کے نیچے زیر ہے نا، یہ عالم کی جمع ہے، عالمین، عالم کی جمع عالمین ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہوتا ہے، وہاں پہ وہ عالم ہے، مختلف جہان ہیں، ان جہانوں کا رب، یہ ہے عالمین، یعنی کن کے؟ عالم کی جمع جاننے والے، علم والے۔ تو اب ترجمہ کریں اس کا، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، للعالمین، جاننے والوں کے لیے، علم والوں کے لیے۔ اگلی آیت بھی بالکل اسی طرح، یہاں سے لے کر یہاں تک ساری اسی طرح نشانیاں ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس میں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، کیا ہے نشانیوں سے؟ پڑھیے ذرا کیا ہے؟ منام، ابھی آیا تھا نا منام، آج منام کسے کہتے ہیں؟ خواب، یہ سونا، یہاں پہ کر لیں سونا، نوم سے میں نے کہا تھا، نوم کا مطلب سونا، منامکم، تمہارا سونا، کب سونا؟ باللیل، رات کا، والنہاری، اور دن میں، یہ تمہارا سونا یعنی نیند جو ہے نا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور کیا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے؟ آگے پڑھیے کیا ہے؟ ملا کر پڑھیں گے تو وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، ابتغاء کہتے ہیں تلاش کرنا، تمہارا تلاش کرنا، کس چیز کو تلاش کرنا؟ من فضلہ، اس کے فضل میں سے تلاش کرنا، یعنی روزی کمانا، یہ سب کچھ تلاش کرنا، یہ بھی کس میں سے ہے؟ اس کے نشانیوں میں سے۔ ان فی ذالک، ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم، قوم کے لیے، کون سی قوم کے لیے؟ جو یسمعون، سنتے ہیں، سماعت سے، جو سننے والے ان کے لیے۔ اسی طرح آگے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ آگے پڑھیے کیا ہے؟ یہ نیا لفظ ہے، یہ اس کو میں بتاؤں گا، پھر پڑھیے یوریکم، یہ ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، چھٹے یونٹ میں پڑھیں گے، ورب ہے یہ، یوری وہ دکھاتا ہے، کون تمہیں، اس کی نشانیوں میں سے ہے جو وہ تمہیں دکھاتا ہے، کیا دکھاتا ہے؟ پڑھیے، برق، برق کسے کہتے ہیں؟ بجلی، برق کسے کہتے ہیں؟ بجلی دکھاتا ہے، وہ بجلی جو کڑکتی ہے وہ نظر آتی ہے، وہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، کیا، کس طور پر؟ خوفاً، کس کے اعتبار سے؟ خوف دکھاتا ہے، اور اس بجلی سے اور بھی کیا ہوتا ہے؟ طمعاً نہیں، طمعاً، لالچ، حرص، طمع ہوتی ہے امید، آسان کر لیں اسے، امید، بجلی کڑکتی ہے تو امید ہوتی ہے، کس چیز کی؟ وَطَمَعًا، اور امید کے طور پر، ہوا۔ آگے پڑھیے کیا ہے؟ يُنَزِّلُ، وہ نازل کرتا ہے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، کیا نازل کرتا ہے؟ مَاءً، پانی نازل کرتا ہے،
ف فس. آگے پڑھیے اگلا لفظ کیا ہے؟ یہ بھی ورب ہے, 30 یونٹ میں آئے گا. یحیی کے اندر روٹ سے سمجھ آ رہا ہوگا آپ کو, زندہ کرنا. تو یحیی وہ زندہ کرتا ہے, بھی اس کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ پانی کے ذریعے سے. پانی کے ذریعے سے پھر وہ زندہ کرتا ہے. کس کو زندہ کرتا ہے؟ آگے پڑھیے. الارض, زمین کو زندہ کرتا ہے. کب؟ بعد موتها, اس کی موت کے بعد. ان فی ذالک, بے شک اس میں, لآیات, یقیناً نشانیاں ہیں, لقوم, قوم کے لیے. کون سی قوم کے لیے؟ یعقلون, جو عقل رکھتی ہے, جو عقل سے کام لیتی ہے. دیکھیے ان آیات کے اندر الحمدللہ یہاں سے 3 آیتیں پڑھی نا, 1 2 ہاں 3 آیات کے اندر ورب کے علاوہ بیشتر حصہ وہ تھا اللہ کی توفیق سے جو سمجھ میں آ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر اللہ کی توفیق سے جو سمجھ میں آ رہا تھا الحمدللہ کہیں سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ کی توفیق. دوسری بات, یہ والی پریکٹس ہم مستقل کریں گھر پہ, یہ والی پریکٹس کریں. یعنی قرآن مجید کو نا براہ راست یہ نہیں پورا نہیں سمجھنے کی کوشش کریں. کیا مطلب پورا ہم پوری آیت کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ ہم آیت کے اندر وہی ترتیب جو ہماری تھی, لفظ, قطع, جملہ. ہم دیکھیں اس آیت کے اندر کون کون سا جملہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, کون کون سے لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں, ہم کون کون سے قطعے سمجھ میں آ رہے ہیں. یہ والی دیکھیں قرآن مجید پڑھنا نا یہ کوئی لمیٹڈ یعنی مختصر محدود دورانیے کا نہیں ہے کام. یہ تو انسان کے مرنے تک چلنا ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہے نا, یعنی قرآن پڑھنا جو قرآن کا حق ہے وہ تو مرتے دم تک ہے نا. ہمیں پڑھتے ہی رہنا کا حکم ہے, پڑھتے رہو قرآن کو, تلاوت کرتے رہو, تلاوت کرتے رہو. اور جب انسان تلاوت کرتا ہے نا نئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. اب کیا کرنا ہے, جب یہی کرنا ہے ہمیں, تلاوت ہمیں کرنا ہے اور اس کے اوپر اللہ رب العزت ہمیں بہت نوازے گا, تو اس قرآن کو پڑھتے میں ہم کیا کریں, انداز کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں. انداز کس طرح تبدیل؟ اب 3 مہینے بعد انشاءاللہ کیا آنے والا ہے, کیا آنے والا ہے؟ جو قرآن کا مہینہ ہے. مطلب یہ اس حوالے سے کہ ہم قرآن کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں, قرآن کی ایک فضا قائم ہو جاتی ہے. تو اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, سمجھ لیجئے کہ رمضان سے پہلے کیا کرتے تھے, رمضان کی تیاری کرتے تھے. ایسا ہی ہے نا, رمضان سے رجب شروع ہوتا تھا تو کیا, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتے تھے اسلام. ٹھیک ہے, اس طرح کے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے. تو ہم ابھی سے یہ والی ایک جہت, یہ والا ایک حصہ لے لیں کہ قرآن مجید ہم رمضان میں اس طرح سنیں کہ ہمیں سمجھ میں آئے. اس دفعہ ہمارا ہدف ہو قرآن مجید اس طرح ہم پڑھیں رمضان کے اندر کہ ہمیں سمجھ میں آئے. تو اس کے لیے تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے. تھوڑی سی پریکٹس کیا, روزانہ قرآن پڑھ لیں, اس کو تھوڑا سا حصہ ہم لے لیں کہ کون سا حصہ میں سمجھ میں آ رہا ہے, کون سے لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں, کون سے قطعیں سمجھ میں آ رہے ہیں. اور یہ نا بہت ہی زیادہ فطری طریقہ ہے جس طریقے سے ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سمجھ لیجئے طریقے قرآن کو سمجھنے کے اور بھی بہت سے, اور سب صحیح ہیں. مطلب کیا, گرامر کے طریقے سے بھی, گرامر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گرامر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, گرامر سے سمجھ رہے ہوتے ہیں, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, کچھ دوسرے انداز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ترجمہ سمجھ رہے, ترجمے سے ڈائریکٹ پڑھ رہے ہوتے, وہ بھی صحیح ہے. لیکن یہ والا فطری طریقہ اس لیے ہے کہ کیونکہ جس طرح ہم دوسرے علوم پڑھتے ہیں نا, فزکس بچہ پڑھتا ہے, بایولوجی پڑھ رہا ہے, کیمسٹری پڑھ رہا ہے, کون سی زبان میں آج کل پڑھ رہے ہوتے ہیں, کون سی زبان پڑھ رہے ہوتے ہیں, انگلش میں. بتائیے کہ اس کا پہلے ترجمہ کرتا ہے پھر سمجھتا ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. یعنی انگلش پڑھ رہا ہوتا ہے, براہ راست وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو ہم قرآن مجید کے اندر ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ قرآن مجید بھی ہم پڑھ رہے ہوں اور ترجمہ خود نہ کریں, جو سمجھ میں آ رہا ہے بس صحیح ہے, اس کی مزید پریکٹس کرتے جائیں اور سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ پریکٹس بہت ضروری ہے. یہ پریکٹس کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے دیکھیں پڑھنے میں مزہ کتنا آئے گا, قرآن کو سننے میں مزہ کتنا آئے گا قرآن میں. اور پریکٹس 2 طرح سے کریں, ایک پڑھنے کی پریکٹس کریں, ایک سننے کی پریکٹس کریں. ابھی سے سننے کی پریکٹس کیا کریں کہ کوئی تلاوت سنیں آپ. ہم موبائل کے مختلف کام لیتے ہیں نا, ان میں سے ایک کام یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہم روزانہ صرف تلاوت سنیں, اور جو حدر میں جو اچھی تلاوت کچھ الہانی سے جو پڑھی جا رہی ہے اس تلاوت کو سنیں اور ان لفظوں سے مطلب نکالنے کی کوشش کریں. تو یہ بھی ایک پریکٹس ہے. تو اس سے ہم قرآن مجید کے قریب ہوتے جائیں گے. جتنے ہم قرآن کی جو مشق کریں گے قرآن کے قریب ہوتے جائیں گے. اور قرآن کی جب قریب ہو جائیں گے تو اللہ سے یہ ذات سے بڑی قوی امید یہ ہے, اور اس قرآن کی طرف سے کہ قرآن کیا ہے, قرآن کیا کرے گا ہمارے لیے. حدیث میں علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی سفارشی ہیں کہ جن کی سفارش کو رد نہیں کیا جاتا. 2 سفارشی ایسے ہیں جن کی سفارش کو
رد نہیں کرتا اللہ. ان میں سے ایک روزہ ہے, دوسرا قرآن. قرآن کی سفارش کو اللہ رد نہیں کرتا. قرآن سفارش کرے گا, قبر میں اللہ سفارش کرے گا, حشر میں ہمارے لیے سفارش کرے قرآن کہ یہ تو بندہ وہ تھا کہ مجھے ہر وقت پڑھتا رہتا تھا, یا اللہ میں آپ کا کلام اس کی اس بندے کے جو ہے وہ کرے. تو ہماری کیوں نہ سفارش ہو, تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی پریکٹس میں لیں آپ قرآن کو, اور اس سے ہماری اپنی زندگی کے اندر برکتیں الگ آئیں گی. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ, کوشش خود بھی کریں اور ماحول بھی بنا لیں. جب ماحول انسان بنا لیتا ہے تو کرنا آسان ہو جاتا ہے. ماحول بنانے کا مطلب یہ گھر کے اندر ماحول بنا لیں, اپنے جہاں ہوتے ہیں وہاں پہ ماحول بنا لیں, کوئی نہ کوئی ایسا ماحول بنانا کہ لوگوں کو سکھانے کا بھی ماحول شروع ہو جائے. جیسے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے, دعا کر لیں. اچھا, کتابیں آ گئی ہیں. جن ساتھیوں نے زید بھائی کے پاس نام لکھوایا تھا وہ کتابیں لے سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا